نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعۃ المبارکہ ہے اور کثرت سے آج کے دن درود شریف پڑھنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ آپ سے جتنا ہو سکے شب جمعہ اور یوم جمعہ کو کثرت سے درود شریف پڑھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت لہو شہیدا و شفیعا یوم القیامہ کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا یا شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور اس کا گواہ بنوں گا۔ ویسے آج میں نے تھوڑا سا من یہ بنایا تھا کہ ملک شام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ میں سے جو لوگ عالمی حالات پر نظر رکھتے ہیں وہ موجودہ شام کی جنگ سے متعلق اور حالات سے متعلق واقفیت رکھتے ہوں گے، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایسی بات میرے سامنے آ جاتی ہے کہ مجھے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ کل مجھے اتفاق سے ایک فون آیا ایک صاحب کا، کاروباری شخص ہیں، تھوڑے سے پریشان تھے اور انہوں نے اپنی پریشانی کی وجہ جو بتائی، اسی پریشانی کی وجہ سے میں نے آج اپنا موضوع تھوڑا سا تبدیل کر دیا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے اتنی رقم لی اور واپسی کا وعدہ کیا، اب وہ فون بھی نہیں اٹھاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے بچے کی شادی کی تو مدینہ منورہ میں کی، اور ریسیپشن اور باقی سارے پروگرامز وغیرہ کیے تو لاکھوں اس میں انہوں نے خرچ کیے، لیکن میرے پیسے کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس قسم کے شکار معاشرے کے اندر ایک دو لوگ ہی نہیں بلکہ اب تو زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہے کہ پیسہ لو اور کھا پی کر موج مستی کرتے رہو اور دینے کا نام نہیں لیتے۔ میں بس اس کے حوالے سے کچھ باتیں آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی اس برائی اور اس بدنیتی کا بھی سد باب ہو جائے اور آدمی یہ محسوس کرے کہ کسی سے قرض لے کر نہ دینا اور قرض لینے کے بعد نہ دے کر کے عیش موج کرنا، یہاں تک کہ مدینے بھی جانا، عمرے بھی کرنا، اجمیر شریف بھی جانا، کیا یہ ساری چیزیں اسے کام آئیں گی یا اسے قرض پہلے ادا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے بخاری شریف کی جس حدیث کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا
اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً، بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ معاشرہ ہے، آپ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انسان محنت و مشقت کرتا ہے، اور محنت و مشقت کرنے کے بعد کبھی اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتا۔ اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو اس کے درپیش ہوتے ہیں، جس کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہوتی، اور اسے مجبور ہو کر کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو قرآن میں اور احادیث کے اندر اس کے سلسلے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کے پاس مال ہے اور کوئی ضرورت مند قرض لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ قرض نہ دو، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ قرض لینا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دینا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ گئی اور قرض لینا پڑے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں بہترین مومن وہ ہے جو قرض لے کر اسے اچھی طریقے سے ادا کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو قرض سے متعلق کچھ آداب اور کچھ اس کے مسائل بتاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے قرض سے متعلق سمجھ سکیں کہ اسلام معاشرتی زندگی کے اندر اور روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں کس طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی حق کسی شخص پر باقی ہو تو جو اسے مہلت دے، ہر دن کے بدلے اس کے لیے ایک صدقے کا ثواب ہوگا۔ یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور پھر پریشر بنانے کی بجائے آپ کو واپسی کے پیسے کی اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ابھی نہیں ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اڑا نہیں رہا اپنی کمائی کو، اس کے مائنڈ میں یہ فکر ہے، وہ عیاشی نہیں کر رہا ہے، وہ فضول خرچی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے مائنڈ میں یہ ٹینشن ہے کہ میں اپنا قرض جلدی سے جلدی ادا کر دوں، اور آپ اس کی کوشش کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ پریشر بنانے کی بجائے آپ جس پر قرض نکلتا ہے اسے ٹائم دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو یہ مہلت دینا کیسا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض کا اجر 18 گنا ہے۔ میں نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا کیا بات ہے، قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ یعنی قرض دینا یہ صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ سائل کے اپنے پاس مال ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے۔ کبھی کوئی مانگنے والا آتا ہے نا تو اس کے پاس پہلے سے مال موجود ہوتا ہے، پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، مال ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے۔ ایسے ملیں گے آپ کو بہت سارے، اور بہت سارے فقیر تو ایسے ہوتے ہیں جو روڈ پر ادھر ادھر مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ مرتے ہیں تو کروڑوں ان کے پیسے نکلتے نظر آتے ہیں۔ ایسے بھی ایک پیشہ ہے ان کا مانگنا، ایسے بہت سارے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو سائل کو دینا 10 گنا ثواب اور قرض مانگنے والے کو دینا حضور فرماتے 18 گنا ثواب۔ تو اس کی وجہ جب صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ سائل اپنے پاس مال ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے، اور قرض مانگنے والا ضرورت کے وقت ہی قرض مانگتا ہے،
تو ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد کرنا اور اس کو مدد پہنچانا، اس کا ثواب اللہ عز و جل نے زیادہ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اب وہ لوگ سبق حاصل کریں جو قرض تو لیتے ہیں لیکن اس قرض کی رقم سے عیاشیاں کرتے ہیں، عیش موج کرتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے ان کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ ان کا انجام بہت سخت ترین ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ توجہ چاہوں گا، راہ خدا میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر جان دے دینا، جان دے دینا، آپ سوچئے مال دینے کی بات نہیں، جان دے دینا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب وہ شخص واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا سوائے قرض کے، یعنی راہ خدا میں اگر کوئی جان دے دے تو اس کے جان دینے پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے قرض کے کہ یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ آپ ذرا سوچو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف آپ سماعت فرمائیں اور محسوس کریں، اور میں پھر اس کے نتیجے کی طرف آپ کی توجہ کو انشاءاللہ مبذول کراؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی مومن کی نماز جنازہ کے لیے کہا جاتا یا کسی کی میت ہو جاتی اور حضور نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تو سب سے پہلے پوچھتے اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ تو ایک جنازہ لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پوچھا تو بتایا گیا کہ ہاں حضور اس پر قرض ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے؟ ہاں حضور کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے۔ کہا اس مال سے اس کا قرض ادا کر دو۔ قرض ادا کر دیا گیا، پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایسے ہی دوسرے جنازے کا بھی معاملہ ہوا، اور ایک تیسرا جنازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے یہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرض نکلتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض نکلتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی نماز پڑھ لو۔ مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضور نے اپنے آپ کو روکا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جو قرض نکلتا ہے اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے، میرے اس لفظ پر توجہ چاہوں گا، قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر قرض ادا نہیں کرتا
تو نماز جنازہ عام علماء کو تو پڑھانے کی اجازت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لے کر نہ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگتے قرض لینے سے، قرض لینے سے پناہ مانگتے، قرض سے پناہ مانگتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرض لینے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمومی طور پر قرض لینے والا جب قرض نہیں وقت پر چکاتا تو اس سے وعدہ خلافی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بہانے بنانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی نے بوقت ضرورت قرض لے لیا اور قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی کی نیت سے محنت و مشقت کر رہا ہے کہ میں جلدی سے اپنے قرض سے بری ہو جاؤں، جلدی سے میں قرض چکا دوں، رات و دن اس کے دماغ پر یہی ٹینشن ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ بغیر قرض ادا کیے مر جاتا ہے، تو اب ایسے شخص کے قرض کا ذمہ، یعنی جس کا قرض نکلتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت راضی کر لیں گے، راضی کر لیں۔ بلکہ حدیث شریف ہے کہ جس نے مال چھوڑا یہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو قرض چھوڑا وہ میرے ذمے ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو قرض دینے کی کوشش کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، رات و دن فکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھ پر جو قرض ہے میں پہلے اسے چکاؤں، یہ نہیں کہ قرض نکل رہا ہے اور قیمتی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، وہ کم سے کم میں گزارا کر رہا ہے اور اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر سب سے زیادہ رکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کی اگر کیفیت یہ ہوئی کہ کوئی بعد میں اس کے مرنے کے قرض چکانے والا نہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے قرض لیتا ہے اور اس کی پریشانی میں وہ قرض جو ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ ہمیں اگر ضرورت پڑنے پر کبھی قرض لینا پڑے تو آج کا جو ماحول ہے، میرے بہت سارے بیپاری بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں تو بیپاری کی کیا بات کروں، اگر آپ کو بتاؤں گا تو واللہ آپ کو حیرت ہوگی۔ بہت سارے عمرہ اور ٹور چلانے والے حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت فلاں بیپاری پر ہمارے عمرے کے جو اس نے پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کیا، ہمارا اتنا پیسہ نکلتا ہے، اس نے اپنی فیملی کے ساتھ حج کیا، ابھی تک پیسے نہیں دیا۔ شادی بیاہ میں کیٹریس، وہ لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کریں حضرت، ایک کیٹریس تو ڈوب گیا بیچارہ، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ بڑے بڑے مالداروں کی شادی کا آرڈر لیا اور آرڈر لینے کے بعد اس نے بہت لذیذ کھانے بنائے، کل آنا پرسوں آنا اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اس کو پیسہ دینے کا خیال نہیں آتا، اور ہاں پھر عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے کے لیے بھی بھیجتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نادانو کان کھول کر کے سن لو، اگر راہ خدا میں جان بھی اگر کوئی دے دے، شہید بھی ہو جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس لیے اول تو قرض لینے سے پرہیز کریں، اور ضرورت پڑنے پر لیں تو فوری طور پر ادا کرنے کی فکر کریں، جلدی سے اس کی ادائیگی تھوڑا 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 کر کے بھی آپ دینے کی کوشش کریں، قطعی طور پر اس میں کوتاہی نہ برتیں۔
اس لیے کہ جس کے آپ مقروض ہوتے ہیں، اگر اسے خود کو بیچارے کو ضرورت پڑی اور اس کی رقم جس کو قرض دیا ہے وہ نہیں دے گا، اس کے دل کے اندر صدمہ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور کسی مومن کا دل دکھ جائے اس اعتبار سے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرض معاشرے کے اندر انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کو اس کے وقت پر ادا کر دینا، ٹائم پر ادا کر دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچے میں نے قرض لے لیا، اب میں عمرہ کر کے آؤں گا تو وہاں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کر کے آؤں گا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میاں آپ حج کر کے آؤ یا عمرہ کر کے آؤ یا تہجد پڑھو یا جمعرات اور پیر کے روزے رکھو یا ایام بیض کے روزے رکھو یا آپ پوری رات تہجد گزارو، یہ قرض والا گناہ معاف نہیں ہوگا، چاہے آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دو، معاف نہیں ہوگا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ضرورت پڑنے پر قرض آپ کو لینا پڑے تو ادائیگی کی نیت بھی رکھو۔ اب تو بیپاری کروڑوں کا ٹوپا، کل ہی بیپاری فون کرتے کرتے بتا رہا تھا کہ اتنے کروڑ کا جو ہے وہ ٹوپا کر کے بھاگ گیا اور یہ کر کے بھاگ گیا۔ روز روز یہ خبریں آ رہی ہیں، اور زیادہ تر یہ کرنے والے معاف کیجیے گا مسلمان ہوتے ہیں۔ خدا را ڈرو، مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جلدی سے اگر قرض آپ نے کسی کا آپ کے اوپر نکلتا ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔